آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم خود سیدھے ہو کر صراط المستقیم پر چلتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اعمال کے اندر نہ وزن ہوتا ہے، نہ ہمارے اعمال کی کہتے ہیں نہ کوئی قبولیت ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں آیت 155، آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آج کی آیات، اگر ہم صراط المستقیم پر نہیں چلے نا تو پھر ہم دارالسلام جنت میں بھی نہیں جا سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر ہم پل صراط پہ بھی نہیں چل سکیں گے، جو صراط المستقیم پہ نہیں چلتا نا۔ آگے آیت 155 میں دیکھیں اللہ کیا سمجھا رہا ہے، جو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں۔ کتنی بار یہ آیت ہم پڑھ کے گزرے ہیں لیکن کچھ لیا ہی نہیں، کیونکہ اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، قرآن سے سمن بکمن امیون کچھ لیتے ہی نہیں ہیں۔ آیت 155 میں اللہ کہہ رہا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارکن، اللہ کہتا ہے یہ قرآن یہ برکت والی کتاب ہے یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے چھوڑ نہ دینا، اس کو پڑھ کے چھوڑ نہ دینا، پڑھ کے الماری کے اوپر نہ رکھ دینا، پڑھ اس کو بند کر کے الماری میں بند کر کے نہ رکھ دینا۔ اللہ کہتا ہے یہ مبارک کتاب ہے، تمہاری زندگی کو بابرکت بنانے آئی ہوئی ہے، تمہارے اعمال کو بابرکت بنانے آئی ہوئی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، دیکھیں اللہ کے الفاظ، دیکھیں یہ میرے نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس قرآن کو فَاتَّبِعُوهُ، پیروی کرو اس قرآن کی۔ آپ مجھے بتاؤ ہم نے آج تک اس قرآن کی آیات کی پیروی کی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اس قرآن کی پیروی کرو، ایک ایک آیت کے پیرو پیر، ایک ایک آیت کی پیروی کرتے ہوئے، ایک ایک آیت کے پیچھے چلتے ہوئے آؤ۔ یعنی یہ قرآن آج کی زبان میں یہ قرآن ہمارا گوگل میپ ہونا چاہیے، ہمارے قرآن آگے آگے ہو، ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو حامد کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ غافل ہے ظالم ہے، ہم تو خاندان کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے ہمارا خاندان فاسق ہے، ہمارا خاندان ظالم ہے، نہیں ہم کہتے ہیں ہے تو میرا خاندان نا۔ ہم تو اولاد کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے اولاد جاہل ہے دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یا اولاد دنیا کے مفاد اسٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو اولاد کے پیچھے چلنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کے پیچھے چلو۔ یہی تو سب سے بڑا، دیکھیں یہی تو سب سے بڑا ہم نے نقصان کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، خاندان کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں وہیں سے ہمیں آزمائشیں ملتی ہیں، وہیں سے ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کہتا ہے جو میرے حکم پر نہیں چلتے نا پھر میں ان کے اوپر رجس طاری کر دیتا ہوں، تنگی، سختی، تکلیف، بے سکونی، بے اطمینانی، بے پریشانی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جہاں اللہ کہتا تھا لے کے جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو اتباع تک لے کے جاؤ، اس قرآن کی پیروی کرو، ہم نے اس قرآن کو اقرا پہ چھوڑ دیا، پہلے ہی قدم پہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ اقرا، جیسے کسی بچے کو نرسری میں لے کے جاؤ، اسے پڑھنا آ جائے علی با تا اے بی سی آ جائے تو آپ کو بس میں اب اپنا بچہ گھر لے کے جا رہی ہوں، اس کو اے بی سی پڑھنا آ گیا بس اتنا کافی ہے۔ کبھی ہم نے کیا ایسا؟ بچے کو اے بی سی پڑھنی آ جائے، پڑھنا آ جائے تو اس کو گھر لے جائیں کہ بس اس نے پڑھ لیا، پہلے ہی قدم پہ ہم اپنا بچہ گھر لے جائیں کہ اسے پڑھنا آ گیا ہے۔ یہ حال ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنا آ گیا، بس اب قرآن بند، اب قرآن ختم، قرآن سے میرا تعلق ختم، قرآن میری زندگی سے بند، اب میں خاندان کے پیچھے، اب میں رسم و رواج کے پیچھے، اب میں اپنی خوشیاں اپنی جائیدادوں کے پیچھے میں نے زندگی رونق میلے کے پیچھے گزارنی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو قرآن کی پیروی میں زندگی نہیں گزارتے، قرآن کو وہاں تک نہیں لے کے جاتے، قرآن کو ترقی نہیں دیتے جہاں اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو اقرا سے تفکر پر لے کے جاؤ، تفکر سے تدبر پر لے کے جاؤ، تدبر سے تفکر پر، اس قرآن کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، پھر اس قرآن سے تزکیہ لو، اپنے من کی اصلاح کرو، تزکیہ لو، طہارت لو، پھر اس قرآن سے ہدایت لو، پھر اس قرآن کے راستے پر چلو، اس کا اتباع کرو۔ مجھے بتائیں آپ آج تک آپ نے قرآن کا اتباع کیا؟ نہیں کیا نا؟ ہم تو مجرم ہیں، میں آپ کو بتاؤں
हमने जो अल्लाह हुक्म दे रहा है इस कुरान का इत्तबा करो, आयात की पैरवी करो। हम खानदान रिश्तेदारों की पैरवी में वक्त गुजार रहे हैं, हम अल्लाह के महरम नहीं हैं, मुजरिम हैं। तो एक मुजरिम एहराम पहन के हज करने चला जाए और जाके कहे आया तो हूं ना, बुलावा आ गया, मैं तो बुलावा आया तो मैं हज करके बख्शी हुई, बुलावे पे गई बख्शी आई है। और जो अल्लाह कुरान में बुलावा दे रहा है, फत्तबिऊहु, अल्लाह कह रहा है इस कुरान की तरफ आओ, इस कुरान की पैरवी करो, इस कुरान से तज़किया हदायत लो। ये बुलावा तो नहीं आपको मिलता, सिरातल मुस्तकीम की तरफ अल्लाह बुलाता है, वो बुलावा तो नहीं मिलता। इताअत रसूल की तरफ अल्लाह बुलाता है, वो बुलावा तो नहीं मिलता। बैठे बिठाए क्या कहते हैं, और मुझे मदीने का बुलावा आ गया। यही तो मैं रोना रोती हूँ आपके आगे। कौन से बुलावे आपको आते हैं? ये बुलावे नहीं, ये शैतान के दिखावे हैं जो आपको आते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि मैं कुरान से आपको बता रही होती हूँ, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं होता। कुरान हक है। अल्लाह कहता है हक को हक के लिए बयान करो, बगैर डरे किसी से, बगैर झिझके बयान करो, क्योंकि ये हक है। इस हक को कोई बदल नहीं सकता। और अगर बदलेगा तो अल्लाह कहता है फिर मैं उसको पकड़ूंगा, तुम ना उसको पकड़ना। जो तुमसे लड़ेगा, अल्लाह कहता है फिर तुम ना उसको जवाब देना, मैं उसको जवाब दूंगा। आप समझ रहे हो? जो हक बताने पे बुरा माने, जो हक बताने पे मेरे साथ लड़ेगा, वो मेरे साथ नहीं लड़ रहा, मैं आपको बताऊं, वो अल्लाह से लड़ेगा। फिर अल्लाह उसको पकड़ेगा, अल्लाह को जवाब देगा वो कि मुझे हक बात बुरी क्यों लगती थी, मैं हक क्यों नहीं सुनना चाहता था। मैं आपको बताऊं, ये रविश मुनाफिकों की होती है कि वो हक सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं ना सुनेंगे ना पता चलेगा, हम तो अपनी खानदान की खुशियां और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम तो कुरान की आयतों के मुताबिक और शरीयत की हदूद में जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं आपको बताऊं 90% लोग ऐसे हैं हम में से, जो कुरान की आयतों में और शरीयत की हदूद में जिंदगी नहीं गुजारते, जो अपने खानदान की रस्में और अपनी औलाद की खुशियों के मुताबिक जिंदगी गुजारते। कर रहे हैं कि नहीं हम ऐसा? इसीलिए फिर देखें, ना हम सिरातल मुस्तकीम पर हैं, ना हम कुरान की पैरवी पर हैं, ना हम रसूलुल्लाह की उसवे हसना की पैरवी करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम हाल के क्या हैं? नाम के मुसलमान हैं, हाल के हम क्या हैं? मन के मुनाफिक हैं, जालिम हैं, जाहिल हैं, गाफिल हैं, फासिक हैं। हम मन के मुजरिम हैं। जो अल्लाह हमें देख रहा है ना, अल्लाह की नजर में हम क्या हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप अपने आप को कहेंगे मैं जन्नती, मैं नमाजी, मैं हाजी, मैं बख्शी हुई। आप अपने आप को ये सर्टिफिकेट देते हैं, ये आपके सर्टिफिकेट शैतान आपको देता है, आप अपने पास रखें। मैं आपको कुरान से बता रही हूँ, कुरान की नजर में आप क्या हैं। जो बंदा कुरान की पैरवी, फत्तबिऊहु, ये अल्लाह का फैसला है, मेरा नहीं है। जो कुरान की पैरवी नहीं करता, जो सिरातल मुस्तकीम की पैरवी नहीं करता, कुरान की नजर में, रहमान की नजर में वो जालिम है, गाफिल है, मुजरिम है, फासिक है। ये अल्लाह की नजर में आप ये हैं। तो अब देख लें आप क्या है। जो मैं आपको आज बता रही हूँ ना, ये फरिश्ते जब आएंगे ना, मौत का फरिश्ता आएगा तो वो कहेगा निकल है हबीस रूह, निकाल इस हबीस रूह को बाहर निकाल, जो ना कुरान की पैरवी में जाती थी, दौड़ती थी, ना नबी की पैरवी की फिक्र करती थी, ना रहमान की आयात की पैरवी करती थी। निकल है हबीस रूह, बाहर निकल। आप हैरान हो गए हैं, मैं तो नमाजी थी, मैं तो हाजी थी, मुझे हबीस रूह कह रहा है। इस तरह के लोगों के होश, आंखें उस वक्त फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसे लोगों की होश उड़े होते हैं आखिरी वक्त में, वो बदहवास हुए होते हैं। कितने लोग आपने देखा होगा, मौत का वक्त आता है बदहवास हो जाते हैं, उनकी यादाश्त खत्म हो जाती है क्योंकि फरिश्ते उन्हें मार रहे होते हैं। निकल है हबीस रूह। वो हैरान होता है बंदा, है मैं तो अपनी तरफ से नमाजी था मैं तो इतने हज करके आया था। फरिश्ते कहते हैं तू हबीस रूह थी, हबीस बदन में तू थी तू अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में वक्त गुजार रही थी तूने कुरान की आयत की पैरवी में वक्त नहीं गुजारा,
تو اپنی خواہشات میں وقت گزار رہی تھی، تو نے نبی کی پیروی میں اور اللہ کی آیات کی پیروی میں وقت نہیں گزارا تھا، تو جہالت میں، غفلت، ظلمت میں پڑی ہوئی تھی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آیت 157 میں، جو آج اللہ کی آیات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر نہیں چلتے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو قرآن سے، آیات سے کتراتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ جو لوگ من کے مشرک ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، اللہ کی آیات کے پیچھے نہیں چلتے، وہ من کے مشرک ہیں، خفی شرک کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کہتا ہے ظالم ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے میں تو قرآن کی آیتیں بینات صاف بتا دی ہیں، کیونکہ اللہ تو حجت تمام کر رہا ہے، تاکہ کل کو یہ لوگ جا کے اللہ کے آگے یہ نہ کہیں مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خفی شرک کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے، ہم تو خاوند کی پیروی کر رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، ہم تو خاندان کو راضی کرنے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں نا، یہ اصل میں تم پر حجت تمام کی جا رہی ہے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے تو دیکھیں جب فرشتے آتے ہیں نا، تو وہ فرشتے جب اس بندے کو جو نفس پرست تھا، جو مفاد پرست تھا، جو خواہش پرست تھا، اس کی آنکھیں آخری وقت میں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا میں بخشا ہوا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو شیطان کا پیروکار تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے لوگ اللہ کہہ رہا ہے 158 میں، اللہ خود کہہ رہا ہے ایسے لوگ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں ہماری آنکھیں کھولیں، تو تب ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ یہ دل نہیں کھول رہے، یہ اپنا دل نہیں کھول رہے ہدایت کے لیے، فرشتے آ کے نا ان کی آنکھیں کھولیں گے۔ یہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن تب فرشتے آ بھی گئے تو تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تو کچھ بھی اس وقت فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت 159 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، دین کے اندر فرقہ بازی کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، نہ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے دین سے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں 160 میں کیا سمجھا رہا ہے، جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا نا، اللہ کہتا ہے میں اسے 10 گنا اجر دوں گا، لیکن لے کر تو آئے نا۔ بات تو یہ ہے نیکی عمل تو کرنا بڑا مشکل ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لن تنالوا البر، چوتھے سپارے میں یاد ہے میں نے آپ کو نیکی کی ساری اصول و ضوابط، اس کے قوانین، شرائط، اس کی حدود، قیود، اس کی قدر و منزلت سب بتایا تھا۔ تو جب تک کوئی کام اللہ کے اصول و ضوابط اور قوانین اور شرائط کے مطابق نہیں ہوتا نا، وہ کام نیکی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں جو آپ تن آسانی من موجی سے کرتے ہیں نا، وہ نیکی نہیں ہوتا۔ نیکی وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی نفی کر کے کرتے ہو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ نیکی وہ ہوتا ہے جو آپ مجاہدہ کر کے کرتے ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں جب میں آسانی سے کروں نا، جب میں آ سکوں گی تو میں آ جاؤں گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نیکی کا شعور ہی نہیں پتا، نیکی کا ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں پتا کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں جو میں نے آسانی سے کر لی نا وہ نیکی ہے۔ نیکی تو آسانی سے کرنے والا کام ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ تو کہتا ہے نیکی کرنے کے لیے پہلے تجھے اپنی نفی کرنی پڑے گی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی نفی کرنی ہے، ہم تو ہر کام میں اپنے آپ کو آگے رکھا ہوتا ہے، میں اگر مجھے ٹائم ملا، اگر میرا دل کیا، اگر میں اٹھ سکی، اگر میرے سے ہو سکا، اگر کوئی کام مجھے نہ ہوا تو میں آ جاؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ نیکی ہوتی نہیں ہے۔ پھر جو آپ نے میں کو آگے رکھ کے کی، نیکی تو ہوتی وہ ہے آپ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے اور حق کے لیے آپ دوڑ پڑتے،
اپنے آپ چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پہ لبیک، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، فرقان کے لیے، برہان کے لیے، رحمان کے لیے آپ دوڑے چلے آتے۔ آپ رستے کی مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کر کے آتے، وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے جو نیکی لے کر آئے گا، جو من پاک نیت صاف رضائے خدا اتباع مصطفیٰ والا بن کے آئے گا نا، پھر اللہ کہتا ہے میں اسے 10 گنا اجر دوں گا، کیونکہ تو نے بھی تو بڑے محاذوں پہ تو لڑا ہے، تو نے اپنی محبتیں چاہتے چھوڑی ہیں، تو نے بھی تو قربانیاں دی ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں پھر 10 گنا، جتنا تو قربانیاں دے کے آیا نا میں تیرا اجر بڑھاتا جاؤں گا۔ کہیں اللہ کہتا ہے میں 700 گنا، جتنا تو اخلاص کے ساتھ اپنے کام چھوڑ کے، اپنی خوشیاں چھوڑ کے، اپنی چاہتیں چھوڑ کے تو آئے گا، میں تیرا اجر اتنا ہی بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے لیے حد ختم ہی کر دیتا ہوں، پھر میں انہیں اجر غیر ممنون دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا جتنا آپ نیکی کے لیے اخلاص سے، محبت سے، چاہت کے ساتھ آؤ گے، اتنا ہی آپ کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ دیکھیں اللہ بار بار کنفرمیشن دے رہا ہے، یہ ہے صراط المستقیم، یعنی اللہ پہلے باتیں بتاتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے ھذا صراط المستقیم۔ صراط المستقیم پہ چلنا کوئی آسان نہیں ہے، اور پھر اس پر چل کر نیکیاں کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے جب تم چلو گے تو پھر میں تمہیں دارالسلام تک لے جاؤں گا۔ یہ صراط المستقیم پر چلنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے نا، لیکن یہ تمہیں بچائے گا، پل صراط پہ تمہیں گرنے سے بچائے گا۔ یہ چلنا جو ہے نا یہ تمہیں دارالسلام تک پہنچائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ اگر ہمیں یہ شعور ہو کہ آج میں اگر صراط المستقیم پہ اوکھا ہو کے چلوں، بے شک محنت سے چلوں، مشقت سے چلوں، جس طرح بھی ہو ریاضت کروں، لیکن میں نے چلنا صراط مستقیم پر ہے، اگر ہمیں یہ شعور ہو یہ میری آج کی محنت مجھے پل صراط پہ گرنے سے بچا لے گی، یہ میرا آج کا مجاہدہ مجھے دارالسلام تک پہنچا دے گا، تو پھر آپ پورے جوش سے چلو گے۔ آپ دنیا تو چھوڑ دو گے لیکن آپ صراط المستقیم کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑو گے۔ لیکن چونکہ ہمیں صراط المستقیم کا شعور ہی نہیں ہے، ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں پتا صراط المستقیم کا، اس لیے ہم کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، کبھی صراط الہوا، کبھی اپنے جذبات پر چل رہے ہوتے ہیں، کبھی جہنم کے راستے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم سیدھے صراط المستقیم پہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت ہی اہم آیت تھی سورۃ الانعام کی، یعنی انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، ادھر ادھر چرتے رہتے ہیں نا جانور، تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اس سورت کے اندر جو راز ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ سورۃ الانعام سے یہ سمجھ آتی ہے جانوروں کی طرح چرنا چھوڑ دو، صراط المستقیم کی پیروی، ایک سیدھے سمت، سیدھے راستے پر سلامتی کے ساتھ استقامت سے چلو۔ کبھی آپ کو سمجھ آیا سورۃ الانعام کا یہ راز ہے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ اتنا چلو، دیکھیں آیت 162 میں اللہ نتیجہ بتا رہا ہے، صراط المستقیم پر اتنا چلو، اس رستے پر اتنی محنت کرو، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت رسول، محبت رسول، اتباع رسول میں اتنا چلو، کسی کی پرواہ نہ کرو، دائیں بائیں نہ دیکھو یہ خوش ہے کہ نہیں، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ نہیں، نہ لوگوں کی خوشیاں دیکھو، نہ لوگوں کے رویے دیکھو، سیدھا چلتے چلے آؤ صراط المستقیم پر، بھلے کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، بھلے تمہیں کوئی اچھا جانے یا برا جانے، بھلے کوئی تجھ سے محبت کرے یا نفرت کرے، بھلے کوئی تیرے ساتھ رہے یا نہ رہے، تو صراط المستقیم پر رہنا، صراط المستقیم پر چلتے رہنا، رشتے چھوڑ دینا، صراط المستقیم نہ چھوڑنا، دنیا کی چاہتیں خواہشیں چھوڑ دینا، صراط المستقیم نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے قل ان صلاتي
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें कितनी गहरी आयत है, लेकिन आपको तो शऊर ही नहीं है। यहाँ तक हम पहुंचेंगे कैसे? इन्ना सलाती, कैसे पहुंचोगे? सिरातल मुस्तकीम पर चलोगे तो फिर अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज फिर कायम होगी। आज हमारी नमाजें मैं आपको बताऊं कायम नहीं है, क्योंकि हम सिरातल मुस्तकीम पर खुद कायम नहीं है, तो हमारी नमाजें कैसे कायम होनी है? आपको समझ आ रही है? ये गहरी गहरी बातें नोट करें। अल्लाह कह रहा है 162 में, अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले से बता दिया तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें बंदगी वाली तब होंगी जब तुम सिरातल मुस्तकीम के रास्ते की तकलीफें, मुजाहिदे, मंजिलें और मर्तबे तय करते हुए आओगे ना। फिर क्या होगा? इन सलाती, तुम्हारी नमाज भी अल्लाह के लिए, व नुसुकी व महयाया व ममाती, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा हज, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा हज तब कबूल होगा जब तुम सिरातल मुस्तकीम की मुश्किलात, तकलीफें, मुजाहदे, रियाजतें, मेहनतें, मुशक्कतें, मंजिलें तय करके आओ। आप मुझे बताओ, हमने कभी सोचा ये? हम तो ये आयत यूं पढ़ के गुजर जाते हैं और ऐसे घूम के कुरान पढ़ के एक तरफ रख देते हैं, पढ़ लिया बस, खत्म कर दिया पूरा सपारा। रमजान में तो मैंने 3 कुरान पढ़े, एक आयत की भी 3 लफ्ज भी हमें समझ नहीं आते, 3 कुरान खत्म करने पे हम जोर दे रहे होते हैं। सुनने पे, मैंने सुनने के लिए कुरान सुनना, हम कहते हैं सुनो कुरान को सुनो, लेकिन आप मुझे बताओ जब आपने सुन के उसको समझा ही नहीं, सुन के आपने उसके अंदर तदब्बर किया ही नहीं, जो जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ ये तदब्बर है, इसको तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, तज़किया तक मैं आपको लेके जा रही हूँ कि तज़किया कैसे मिलेगा, कैसे आपकी जिंदगी नुसुकी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, अल्लाह कहता है मुझे तुझसे ऐसी जिंदगी बंदगी चाहिए कि तेरा सब कुछ, तेरी नमाज, तेरा जीना, तेरा मरना, तेरा हज, तेरी सब कुछ मेरे लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है तेरा सब कुछ मेरे लिए हो जाए। आप समझ रहे हो? लिल्ला हो जाए, ये तो मैं आपको समझाती हूँ। लिल्ला, लिल्ला चलो, जहां भी चलो, फी सबीलिल्लाह, लिल्ला चलो, जहां भी बैठो, बिल्ला बैठो, चुगलियां करने ना बैठो, एक दूसरे से दंगे फसाद करने ना बैठो, बिल्ला बैठो, अल्लाह के जिक्र में बैठो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह में बैठो, जहां भी बैठो। और जब जाओ तो मा अल्लाह जाओ, चुगलियां बातें करते हुए ना जाओ, हाय आज ये क्यों कह दिया, हाय ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो नहीं मुझे सही लग रहा। जाओ तो अल्लाह का जिक्र करते हुए जाओ, या अल्लाह कोई बात हमारे दिल में रह जाए, या अल्लाह कोई नुक्ता मेरे दिल में उतर जाए। बिल्ला बैठो, अल्लाह जाओ, मैं तो तमीज ही नहीं, आना कैसे है, बैठना कैसे है, जाना कैसे है। आना लिल्ला है, बैठना बिल्ला है, जाना मा अल्लाह है, कोई नुक्ता लेकर जाना है। हम तो अपनी सोचों में आते हैं, अपने फिक्रों में बैठे होते हैं, अपने गम लेके चले जाते हैं। ये तो इंतहाई बेअदबी है, मैं आपको बताऊं, ये इंतहाई नाशुक्री है कि आपको अल्लाह कुरान के खजाने दे रहा है और आप अपनी फिक्रें लेकर आए, अपनी सोचों में बैठे, अपने गम लेके चले गए हैं। ना कोई सुना, ना कोई असर हुआ, कहते हैं ना कुछ लिया, ना कुछ हासिल किया, अपनी बातें सोच रहे हैं। मैं इफ्तारी में बनाना क्या है? जो अल्लाह आपको ईमान और कुरान की तरफ आपको नूरानी खाना, अल्लाह आपको नूरानी खाना अपने दस्तरख्वान से खिला रहा है, कुछ यहाँ से ले लो खुदारा, यहाँ से ले लो, ताकि आप कुरान से फिर रहमान और जन्नतान वाले बन जाओ। हैं, छोड़ो इफ्तारी की बातें, फिक्र ना करो। जो रिज़्क अल्लाह ने आपके लिए लिखा हुआ है ना, जो आपके मुंह में जाना है ना, वो जाके रहेगा। आपकी फिक्र ना भी हो, वो उतना ही जाना है। अगर अल्लाह ने एक लुकमा लिखा हुआ है, आप जितनी मर्जी डिशें बना लो, वो लुकमे से ज्यादा आप खा नहीं सकते। इसलिए फिक्र ना करो दुनिया की, फिक्र करनी है तो कुरान की करो। आप समझ रहे हो? रहमान की करो, इस बात की फिक्र करो कि मेरी जिंदगी लिल्ला है कि नहीं, मैं जो भी काम करूं लिल्ला करूं, घर के जो भी काम करूं मैंने लिल्ला करने हैं। हम तो कहते हैं मैं हावन के लिए किया, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए किया, ये मैंने अपने बच्चे के लिए किया। अल्लाह कहता है नहीं, जो भी काम करो लिल्ला करो, सिर्फ मेरी नीयत, रिज़ाए खुदा, इत्तबाए मुस्तफ़ा, जिससे भी लेन देन करो लिल्ला करो। मैंने कोई तवक्को, मुझे कोई अप्रिसिएशन, मुझे कोई तोहफे तोहफ़, मुझे कोई खुशामदे नहीं चाहिए।
میں جو بھی کام کر رہی ہوں للہ، اگر وہ کام للہ نہیں ہے نا تو وہ خالص ہے ہی نہیں۔ اللہ ایسے کام کو نہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا کوئی اجر ملتا ہے۔ آپ سوچو کتنے ہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت للہ نہیں ہوتی نا، ہمیں اجر ملتا ہی نہیں ہے۔ کام ہو بھی جائے اجر پھر بھی نہیں ملتا کیونکہ نیت للہ نہیں تھی۔ اس لیے اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھیں اس آیت میں اللہ نے سمجھایا رسول اللہ کے وسیلے سے کہ تمہیں للہ رب العالمین، تمہارا جینا مرنا نماز حج قربانی سب کچھ للہ کرو۔ للہ کرو گے نا اگر تو بے شک اولاد کے لیے کرو، للہ کرو، ان سے حسن سلوک للہ کرو، اولاد کے ساتھ حق کی بات للہ کرو، کسی کی فیور نہیں، کسی کو اوپر نیچے نہیں، اللہ کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مساوی سلوک کرو، بہتر سلوک کرو، للہ کرو۔ یہ سوچ کے نہ کرو کل کو یہ بھی میرا خیال کریں گے، کل کو میں ان کی کمائی کھاؤں گی، نہیں، اگر ہماری یہ نیت ہوگی تو اجر ہم نے وہیں ضائع کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اگر ہم نے للہ کیا ہوگا نا، دنیا اجر دے نہ دے اللہ ڈبل اجر دیتا ہے۔ یہ سوچیں آپ، اللہ کہتا ہے میں تجھے، جس بندے نے تجھے اجر نہیں دیا نا اس کا اجر بھی تجھے میں دوں گا۔ جب ہم نے للہ کچھ کیا نا تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اور اگر ہماری نیت للہ نہیں تھی، اس کو خوش کرنا تھا، اس کو خوش کرنا تھا، تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ دنیا نہ دے اللہ بھی نہیں دیتا، پھر اللہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہوتا تو میں تجھے اجر دیتا نا۔ یہ سوچیں آپ۔ لیکن یہ مقام، یہ للہ، یہ ایک مقام کا نام ہے کہ بندہ من پاک، نیت صاف، رضا خدا، اتباع مصطفیٰ، مخلصین لہ الدین، اس کو کہتے ہیں مخلصین لہ الدین۔ یہ ایک مقام کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کام کرو مخلصین لہ الدین، میرے لیے من خالص، میرے لیے من پاک، میری رضا کی نیت سے کرو۔ مخلصین لہ الدین کے نیچے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، جو بھی عمل کرنا ہے میں نے خالص للہ کرنا ہے۔ جہاں بھی میں نے جا کے بیٹھنا ہے، کسی دوست کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر، میں نے غیبتیں کرنے نہیں جانا، میں نے اس کی باتیں کرنے نہیں جانا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں نے جانا ہے تو میں نے اللہ کے لیے جانا ہے، باللہ جا کے میں نے قرآن کی، سنت کی، شریعت کی، حدیث کی، آخرت کی بات کرنی ہے۔ میں نے خاندان کے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، باللہ بیٹھنا ہے۔ اور جب اٹھ کے جانا ہے یہاں سے بھی میں نے ماللہ جانا ہے، کوئی نکتہ، کوئی آیت صراط المستقیم کی میں نے اپنے ذہن میں رکھ کے جانا ہے، یہ ہوتا ہے باللہ جانا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو آنے اور بیٹھنے اور جانے کے بھی آداب سکھا رہی ہوں، کیونکہ جو ادب والے ہوتے ہیں نا وہ با نصیب ہوتے ہیں، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر گھر جاؤں گی، جب میرے دل میں آئی للہ، بیٹھی باللہ، گئی ماللہ، جب گھر جاؤں گی تو میرا دل توکل اللہ، حسبی اللہ، گھر میں جو بھی میں معاملات سے ڈیل کر رہی ہوں حسبی اللہ، میرا دل پریشان نہیں ہوگا، میں کہوں گی ہاں حسبی اللہ، اللہ مالک ہے، کیونکہ جس کے در سے میں ہو کے آ رہی ہوں، جس کی باتیں میں سن کے آ رہی ہوں، جس کے احکام میں نے سنے ہیں، جس کی باتوں کو میں نے دل پہ لیا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے بھٹکنے نہیں دے گا۔ حسبی اللہ، پھر آپ کی ہر وقت سوچ اور نظر ہوگی رضی اللہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے للہ، یہ للہ سے شروع ہوتا ہے، اور باللہ سے، مع اللہ سے، توکل اللہ سے، حسبی اللہ سے، پھر ہمیں رضی اللہ تک لے کے جاتا ہے، اللہ کی رضا۔ یہ صراط المستقیم ہے کہ میں سیدھا چلتی جاؤں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم سیدھا چلتے ہیں؟ ادھر سے باہر نکلنے کی دیر نہیں ہوتی ہمیں تو ملہ بھول ہی جاتا۔ کوئی اللہ کی بات سنی بھی تھی یاد ہی نہیں ہوتا ہے، باہر نکلتے ہی ہم ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، فلانی ایسی تھی، یہ بات ایسی تھی، ملہ میں بھول ہی جاتا۔ یہاں بھی بیٹھے ہوئے کئی لوگ کہتے ہیں نا باللہ نہیں بیٹھے ہوتے، اندر بیٹھے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 5 منٹ اور بس میں چل دی، 10 منٹ تک میں کاٹ جانا ہے، پھر افطاری وقت میں دیکھنا ہے کی پکانا ہے۔ بیٹھتے بھی باللہ نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت باتیں بتا رہی ہوں کیونکہ میں قرآن سے بتا رہی ہوں، اس لیے ایک ایک کا حال جانتی ہوں۔ تو للہ جب آتے ہو نا تو باللہ بیٹھا کرو، جایا کرو تو ملہ جایا کرو، ادھر ادھر کی باتیں دیکھ کے نہ جایا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر گھر بھی آپ توکل اللہ رہو گے، گھر میں بھی پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، پھر دماغ بھی آپ کا رضی اللہ کا سوچے گا ہر وقت۔
پھر دنیا کو راضی کرنے کا نہیں سوچے گا، رضی اللہ کا سوچے گا۔ یہ میں آپ کو پورا طریقہ بتا رہی ہوں، یہ پوری ترتیب، یہ پورا راستہ ہے، اور شیطان ہمیں یہی تو بلاتا ہے کہ یہ راستہ نہ لے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، ہر وقت آپ بس اسی حال میں رہے، میں نے اللہ کا مطیع رہنا ہے۔ اللہ کہتا ہے آج اللہ کے مطیع رہو، فرما بردار رہو، کیونکہ آج ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے دیکھیں گناہ کرتے ہیں نا، دوسروں کے پیچھے لگ کے، کس نے بات شروع کی تھی، میں نے 4 اور کر دی، اس نے کوئی بات کی تھی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو 4 اور سنا دی۔ تو اللہ کہتا ہے ایسا مت کرو، اول المسلمین، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور مطیع رکھو۔ 164 میں اللہ کہہ رہا ہے آج دوسروں کے پیچھے لگ کے، باتوں میں لگ کے گناہ کرتے ہو نا، کل کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ تمہارے اعمال کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ تو نے اٹھائے ہوئے ہونا ہے۔ تو سوچ لے پھر، جب تیرا کوئی بوجھ نہیں بانٹے گا نا، تو آج کسی کی غیبتوں میں حصہ بھی نہ ڈال، تاکہ تیرے اوپر بوجھ نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ 165 میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ درجات اور یہ مقامات اللہ جو دیتا ہے دنیا میں، ظاہری یا باطنی، یہ آزمائش ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اللہ آزماتا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے حالات جو ہے نا، یہ ان کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی خوش نصیب، تو میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل، بڑا مال و دولت ہے میرے پاس، میرے پاس عیش و عشرت، ہر ضرورت۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ آزمائش ہے، جس کے پاس ہے اس کی زیادہ کڑی آزمائش ہے، جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ دیکھنا اللہ نے دونوں طرف کیا ہے کہ کون احسن عمل، اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن شیطان ہمیں بلا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تیرے پاس ہے تو تو خوش نصیب، ہم اسی کو خوش نصیبی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے خوش نصیب وہ ہے جو صراط المستقیم پہ چلا، وہ خوش نصیب ہے۔ خوش بخت وہ ہے جو قرآن کی پیروی کر رہا ہے، وہ حقیقی طور پہ خوش بخت ہے۔ یہ دنیا کے وقتی فائدے اور درجے جو ہیں، یہ تمہاری خوش نصیبی اور خوش قسمتی کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ یہ جو ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں نا، جس کے پاس بڑا گھر ہے، جس کے پاس اچھا سسرال ہے یا اچھا خاوند ہے، بھائی اس کی تو قسمت بڑی اچھی نکلی۔ یہ سارے دنیاوی، نفسی اور شیطانی فیصلے ہیں جو ہم نے خوش گمانی سے، اپنی خوش گمانی اور خوش فریبی سے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کا قرآن سے، صراط المستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں سورتوں کے بھی معنی ہوتے ہیں، میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں، جیسے جیسے آپ قرآن کی گہرائی میں آپ جاتے ہو، ہر چیز کے نیچے آپ کو مفہوم اور حکمت اور نصیحت اور کیا کیا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسرار و رموز۔ دیکھیں پہلے جو سورۃ نام گزری اس میں کیا تھا حاصل، اللہ کہتا ہے جانوروں کی طرح چر چر کے زندگی نہ گزار، صراط المستقیم کا سیدھا راستہ ایک سمت کا تعین کر کے زندگی گزار۔ اب دیکھیں یہاں سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، اس کا معنی دیکھیں، الاعراف کا مطلب ہے پہچان، اپنی پہچان کر، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے اور تو خود کیا ہے، کیا تو اس مقصد کے مطابق اس راستے پر زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں۔ یہ الاعراف ہے جو کہ ہم میں سے اکثر کے پاس نہیں ہے، اپنی پہچان نہیں ہے، اپنا ہی پتہ نہیں ہے، دوسروں کے گھروں کا پتہ دیکھتے رہتے ادھر کی اور ہے۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیں آغاز ہوتا ہے، شروع میں اللہ قرآن کی عظمت اور شان اور حقیقت اور معرفت بیان کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں جو اصل نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے دے رہا ہے، وہ آیت نمبر 3 میں قرآن کی معرفت، قرآن سے ہی اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں نے صرف پڑھنے کے لیے اور پڑھ پڑھ کے ختم کرنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے اتبعوا، اتبعوا، دیکھیں پھر آیت آئی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کی پیروی کرو۔ دیکھیں کتنی بار یہ حکم آیا ہے۔ یہ میں آپ سے کہتی ہوں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں ہم مانتے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کی آیات کی پیروی کرو۔ دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اتبعوا، اگر آپ کے پاس ترجمہ ہے تو آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، یہ جو میں نے نازل کیا ہے نا تمہاری طرف، اس کی پیروی میں زندگی گزارو، اس کو اتباع تک لے کے جاؤ۔ ہم نے تو قرآن کو اقراء پہ چھوڑا ہوا ہے، الٹ کیا ہوا ہے،
اور جو دنیا کو اللہ کہتا ہے متاع قلیل ہے، لغو و لعب ہے، دنیا کے کھاتے نفع نقصان چھوڑو، یہ متاع قلیل ہے۔ دنیا کو ہم نے اتنی ترقی دی ہوئی ہے، بڑے گھر، پھر رینویشن، پھر شاندار لیٹسٹ چیزیں، سٹائلش چیزیں، دنیا کو ہم نے اتنا بڑھایا ہوا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے دھوکے کا سودا ہے، فنا ہے، الٹ۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے بالکل الٹ جاتے ہیں، اور اس پہ پھر ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ کس بات کے مسلمان ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی حدود صراط المستقیم پر نہیں چلتے، کس بات کے مسلمان ہیں آپ؟ یہی تو نمک مال نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں آپ ہیں؟ وہ جو صرف کہتے ہیں نا دکھاوے کی نمازیں، کون سے روزے رکھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو فاقہ کشی والے ہیں؟ ہاں، یہ حال ہے ہمارا، کیونکہ جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو پھر ہم اللہ کے جو انعامات ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، ہم اس کے کیوں امیدوار ہیں پھر؟ وہ تو امیدوار ہم تب بنتے جب ہم نے اللہ کے اصول و ضوابط، اللہ کے قوانین شرائط، اللہ کی حدود قیود کو مانا ہوتا، پھر ہم اللہ کے انعامات کے لینے کے حقدار تھے۔ ہم نے تو اللہ کے احکامات اور آیات کو سرے سے ماننا ہی نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم نے قرآن کی پیروی میں زندگی گزاری ہے؟ ہم تو یا خاوند کی پیروی، تو یا خاندان کی پیروی، یا رشتہ دار، یا فیشن کی پیروی، یا ہم رسموں کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم قرآن کی پیروی میں، صراط المستقیم کی پیروی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی نہیں گزارتے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گمراہ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ڈرنے کی اور رونے کی آیت ہے کہ ہم نے زندگی کہاں گزاری؟ غفلت میں گزاری، ساری زندگی من موجی تانا ثانی میں گزاری، ساری زندگی گھر گرستی خوشحالی میں گزاری، گھر بار اور اولاد کی خوشی میں گزاری۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اتبعوا، اس قرآن کی پیروی میں زندگی گزارنا۔ تو یہ اللہ میں کیوں دکھا رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ۔ میں کہتی ہوں یہ رمضان کا صدقہ، جاگ جاؤ، اپنے من کو جگا لو، غفلت، ظلمت، جہالت، منافقت والی زندگی چھوڑ دو، اب صراط المستقیم پر آ جاؤ۔ جو صراط المستقیم کی پوری میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی ہے، اس پہ آ جاؤ۔ وہ حدود قیود اصول و ضوابط اور صراط المستقیم میں سیدھا زندگی گزارو، ادھر ادھر نہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھو میرا خاندان کہاں ہے، میری رشتہ دار کہاں ہیں، کیونکہ رشتہ دار اور خاندان اگر غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ظلمت اور منافقت والے ہیں، تو پھر آپ صراط المستقیم پر سیدھا نہیں چل سکتے۔ صراط المستقیم پر سیدھا چلنا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کی صحبت، صدقین کی صحبت، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارا صراط المستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے، آسان ہو جائے۔ دیکھیں آج کچھ ملا ہے، آسان ہو جائے، صراط المستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے۔ برہان لے لو، فرقان لے لو، قرآن لے لو، اور پھر انعمت علیہم کی صحبت لے لو تاکہ صراط المستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ جب ایسے لوگ جو صراط المستقیم پر نہیں چلتے، جب ان کے اوپر سختی، تنگی، بیماری، پریشانی اور اللہ کی پکڑ آتی ہے نا، پھر یہ چیخو پکار کرتے ہیں، ہائے تو بچا لے، ہائے فلانے سے دعا کرا لو، ہائے کوئی بابا پکڑو، ہائے کوئی ڈھونڈو۔ اللہ کہتا ہے جب میری پکڑ آ جائے، جب میرا عذاب آ جائے، اس وقت چیخو پکار سے بہتر ہے آج اللہ کی پکار سنو، آج قرآن کی پکار سنو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے قرآن سے نظارے لے لو تاکہ خسارے سے بچ جاؤ، قرآن کی آیات پر عمل کر کے مفلحون بن جاؤ تاکہ ظالمون سے بچ جاؤ۔
آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا، یہ نصیحت ہے اللہ تعالیٰ، جو اس کو سنی انسنی نہ کریں، میں تو جلدی سے گزر رہی ہوں لیکن آپ اس کو سنی انسنی نہ کریں خدارا۔ جو اللہ کی نصیحت نہیں سنتا نا، پھر اللہ بھی اس کی پکار نہیں سنے گا، نہ اسے پوچھے گا نہ اسے بچائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 10 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں یہ آیت میں آپ کو بتاؤں، اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں کہتی ہوں قرآن گواہ ہے، میں خود گواہ ہوں۔ جب بھی میں نے یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 10، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، جب بھی یہ آیت پڑھی ہے مجھے پارکنگ کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے، اور وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو جگہ دی زمین میں رہنے کے لیے۔ میں نے ہر دفعہ آزمایا ہے، ہر دفعہ آزمایا ہے، اور میں حیرت زدہ ہوں خود بھی، یا اللہ یہ تو نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی، تو میں پارکنگ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، ساتھ ہی آیت پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ اسی وقت میں دیکھتی ہوں یا کوئی بندہ چلا جائے گا وہاں سے نکل کے میری جگہ بن جاتی ہے، تو اسی وقت میں کہتی ہوں اللہ تو حق ہے، تیرا کلام حق ہے۔ میں نے حق کو ہر جگہ دیکھا ہے، حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ بھی آزما کے دیکھیں۔ پارکنگ کے لیے جگہ ڈھونڈو، ساتھ ہی آیت پڑھتے جاؤ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ نظر آ جائے گی، مل جائے گی، نہیں ہوگی تو اللہ بنا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ آگے آدم علیہ السلام کا قصہ، وہی شیطان نے جو نافرمانی کی، لیکن ہم نے اس سے حصہ کیا لینا ہے، میں اس حصے کی طرف آپ کی توجہ۔ اللہ تعالیٰ سارے قصے سے ہمیں صرف یہ سمجھا رہا ہے، اللہ کو جو نہیں پسند وہ اکڑ ہے، تکبر ہے۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، گناہ جو کرے وہ تو آدم ہے، جو توبہ کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا مومن بندے ہوتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں پھر اللہ انہیں مومن بناتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ متقی ہو جاتا ہے، جب وہ اس پر قائم رہتا ہے تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستہ ہے، یہ نہ سوچیں کہ میں تو بڑی گناہ گار تھی، میری تو بخشش ہونی ہی نہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پہلے بڑی ماڈرن ہوتی تھی، اس کو ہم دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تو کہتا ہے یہ تو آغاز ہی ایسے ہوتا ہے، جو حق کا رستہ ہے آغاز ہی اس کا خطا ہے، آغاز ہی اس کا گناہ ہے، آغاز ہی اس کا غفلت ہے۔ غفلت ہوگی تو ندامت ہوگی، ندامت ہوگی تو ملامت ہوگی، ملامت ہوگی تو ہی ریاضت، محنت، مشقت اور اللہ کی اطاعت ہوگی نا۔ اگر ندامت ہی نہیں ہے، ملامت ہی نہیں ہے، اگر گناہ ہی نہیں ہے تو آپ کو حق کا راستہ ملے گا ہی نہیں۔ اس سے نہ ڈرا کریں کہ میں نے گناہ کیے میری معافی نہیں ہونی۔ آدم علیہ السلام سے بھی دیکھیں اللہ مثال سے سمجھاتا ہے، ان سے بھی خطا ہوئی، لیکن خطا کے بعد وہ اللہ کے آگے زاری والے، وہ اللہ کے آگے کہتے ہیں نا مسکینی، فقیری والے۔ اللہ کہتا ہے گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، گناہ ہوگا، آدم سے ہوگا، انسان سے ہوگا، انسان ہے ہی نسیان والا، غفلت میں پڑے گا، لیکن غفلت میں پڑے ہی رہنا۔ گناہ ہوگا لیکن گناہ کر کے اس میں پڑے ہی رہنا، یہ شیطان کا کام تھا، یہ شیطانی کام ہے۔ گناہ سے نکل آنا، ہم تو اس کو تانا بنا لیتے ہیں، فلانی تو یہ تو پہلے اور طرح کی ہوتی تھی، اب اس کو کیا ہو گیا، پہلے اتنی ماڈرن تھی، اب تو بڑا یہ قرآن سیکھ رہی ہے اور کلاس میں جا رہی ہے۔ ہم تو قرآن جو ہدایت کے رستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کو تانا بنا لیتے ہیں، حالانکہ تانا وہ ہونا چاہیے جو غفلت میں ہو اور غفلت میں پڑا ہی رہے، جو گناہ کرے اور اس میں اصرار کرے، اکڑ جائے کہ میں صحیح ہوں جو ہم تو ساری زندگی کے اسی طرح ہیں، ہم نے اسی طرح رہنا ہے۔ تو اس سارے قصے سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اللہ کو گناہ گار اور خطا کار برے نہیں لگتے، اللہ کو اکڑ والے اور اس میں اصرار کرنے والے اور گناہ میں تکرار کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں، کیونکہ وہ پھر شیطان کے پیروکار ہیں۔ دیکھیں شیطان اتنا بد نصیب ہے کہ یہ واحد ایک چیز ہے شیطان کہ صراط المستقیم پر ہو کر بھی گمراہ ہے۔ نوٹ کریں آپ ذرا یہ بات، یعنی اللہ دوسروں کو کہتا ہے صراط المستقیم پہ آ جاؤ، ہدایت مل جائے گی، رحمت مل جائے گی، بخشش مل جائے گی، لیکن شیطان ایک واحد چیز ہے جو صراط المستقیم پر بیٹھا بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود رجیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اکڑ والا ہے، کیونکہ یہ گناہ کر کے تکبر میں چلا گیا، تو اللہ نے اس کو دائم رجیم کر دیا۔ تو آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں،
اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ اپنی عزت کے لیے لڑتے ہیں نا، اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر شیطان کے پیروکار ہیں۔ جو جو گناہ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، بلکہ ایک تو غلط کر رہے ہوتے ہیں، ایک چوری اور ایک سینہ زوری، ایک غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے، غلطی کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ غلطی کو سچ صحیح ثابت کرنے کے لیے بحث کرنے لگ جائیں گے، نہیں تو وہ تو غصہ تو تم نے دلایا تھا، وہ تو بات شروع تم نے کی تھی، اس لیے بات بڑی، اس لیے جھگڑا بڑا، اپنے یعنی غلطی کو وہ کہتے ہیں نا غلطی مانتے ہی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح دیکھیں شیطان نے کیا تھا، ایک تو شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس پہ اللہ کے آگے کھڑا ہو کے بحث کرنے لگ گیا، کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نہ یہ حکم دیتا نا سجدے کا، تو سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں یہ شیطانی فطرت ہے کہ نہیں ہم میں آج، ہے کہ نہیں بتائیں، ہے کہ نہیں ہم میں؟ ایک تو گناہ کرتے ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں، اور ایک اسی پر اکڑ رہے ہوتے ہیں، اسی پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر مزید تکرار کر رہے ہوتے ہیں، جا جا کے ہم کہتے ہیں نا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میں تو کچھ نہیں کیا، میں تو کیا ہی کچھ نہیں، وہ اس نے نہ بات کہی ہوتی تو میں نہ آگے سے کچھ کرتی۔ یہی تو شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، یہی تو اللہ میں بتا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ قصے سے اللہ کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے شیطانی لوگوں کا پتہ تجھے ایسے چلے گا۔ زبانی تو اپنے آپ کو بڑا وہ کہتے ہیں نا ہم بڑے عاجز، بڑے ہم چاہنے والے، اللہ کہتا ہے پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب وہ اس طرح کی سچویشن میں آئیں گے، جیسے شیطان پہلے کتنی عبادت کرتا تھا، اللہ کرتا تھا کہ نہیں، اپنی طرف سے بڑا عبادت گزار، بڑا اس طرح سجدے کر رہا ہے اللہ کے آگے، بڑا وہ فرشتوں کا بنا ہوا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، اللہ کے آگے بڑا وہ درجے مقام پائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک حکم دے دیا، اس کے اندر کی منافقت، حباست، اس کے اندر کی جو بے ادبی تھی، تکبر تھا، سارے کا سارا باہر آ گیا۔ یہ اللہ بتاتا ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ منہ پہ بڑے بنتے ہیں نا، منہ پہ عزتیں کرنے والے، منہ پہ ادب کرنے والے، ان کا پتہ تب چلے گا جب ایسے حالات کوئی پیدا ہوں گے، جب وہ کہتے ہیں نا ان کے جذبات پہ جب ٹھیس لگے گی، جب ان کے مفاد پہ ٹھیس لگے گی، تب پتہ چلے گا کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ادب والے ہیں کہ نہیں، حدود والے ہیں کہ نہیں، عزت والے ہیں کہ نہیں، تب پتہ چلے گا۔ اگر وہ سامنے کھڑے ہو کر شیطان کی طرح بحث کرنے لگ جائیں، اکڑنے لگ جائیں، تمہیں الزام دینے لگ جائیں، اپنی نیکی جتانے لگ جائیں، جیسے شیطان اللہ کے آگے کرنے لگ گیا تھا، اللہ کے آگے بے حیائی سے، دیدہ دلیری سے شیطان دیکھیں اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے حکم کیوں ایسا دیا ہے، میں تو بہتر ہوں۔ تو جو اپنا آپ کھڑا ہو کے نا آپ کے آگے، جو آپ کے آگے کھڑا ہو کے اپنا آپ دکھانے لگ جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیدہ دلیری سے کھڑا ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ سارے شیطانی، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یہ شیطانی حسلتیں ہیں، جو بے حیائی سے کھڑا ہو کے الزام دینے لگ جائے، اکڑ جائے، بحث کرے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ پہ الزام دینے لگ جائے، اپنے بڑے پہ الزام دینے لگ جائے، سمجھ لو اس کے اندر اس وقت شیطان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے اس کی حرکتوں سے ہمیں پہچان کروائی ہے۔ اور پھر دیکھیں شیطان اتنا بے حیا، اتنا بے غیرت ہو گیا، ایک تو اللہ کے آگے ڈٹائی سے کھڑا ہوا، پھر بے حیائی سے کھڑا ہوا، پھر دیدہ دلیری سے کھڑا ہوا، پھر اللہ کو آگے مزید آگے سے کہتا ہے کہ میں جا کے میں تو صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا، اب میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ دیکھیں اسی طرح بے حیا لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، منافق اور جو لوگ ہوتے ہیں نا بے ادب، وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بھڑکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، ایک تو خود بے ادب ہوتے ہیں، پھر جا کے دوسروں کو بھی جا کے بھڑکاتے ہیں، ان کے بھی کان بھرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارا کچھ شیطان نے کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ، ہمیں پتہ ہے یہ شیطان نے یہ حرکتیں کی ہوئی تھی۔ جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے نا آپ کے سامنے، سمجھ جاؤ اس وقت یہ شیطان کے زیر اثر ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں قرآن سے آپ کو دکھا رہی ہوں۔ دیکھیں آخر پہ بھی شیطان جب گیا تو اللہ کو جیسے کہتے ہیں نا آنکھیں دکھا کے گیا
कि अब मैं बैठूंगा तेरे बंदों के रास्तों पर, अब जो तेरे बंदे हैं ना उनको भी मैं गुमराह करने की कोशिश करूंगा, सिरातल मुस्तकीम पर बैठकर उनको भी मैं कहते ना भड़काऊंगा। तो अल्लाह ने तो कह दिया था, जा बैठ जा जाके सिरातल मुस्तकीम पे, जा भड़का ले उनको भी, जा गुमराह कर ले जिसको करना है, जा कान उनके भर ले, जा जाके उनको बता, जो मर्जी मेरे बारे में बता, तू मुझे तो इल्जाम दे रहा है, जा जाके बता मेरे बंदों को कि अल्लाह ने मेरे साथ ये किया, तो जाके बता, लेकिन इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, अल्लाह कहता है जो मेरे खालिस मेरे बंदे हैं ना, जो मेरी खशियत वाले हैं, जो मेरी इताअत वाले हैं, जो मेरी मोहब्बत वाले हैं, जो मेरी चाहत वाले हैं, जो मेरी कुर्बत वाले हैं, तो जो मर्जी बता, उन पे कोई तेरी बातों का असर होने वाला नहीं है। तब से लेके देखें अब तक शैतान यही काम कर रहा है, जब उसे मौका मिलता है अपनी कोई ना कोई वसवसा अल्लाह के बंदों के दिलों में छोड़ रहा है। आज तक वो ये काम कर रहा है, उसकी हसलत आज तक नहीं बदली। आज भी कितने लोग हैं जो शैतान की हसलतों वाले हैं, शैतान के असरात वाले हैं, वो भी यही हरकतें करते हैं जो शैतान कर रहा है। आप समझ रहे हो, शैतान सिरातल मुस्तकीम पर बैठा लोगों को भड़का रहा है। शैतान फितरत लोग हक वाली जमात में घुस जाते हैं और हक वाली जमात को कहते हैं ना एक दूसरे के अंदर गलत फहमियां पैदा करके, तो फिर उस जमात को कहते हैं ना हक से उनका मकसद से हटा देते हैं। शैतान फसाद पैदा करके लोगों को अपने पीछे लगा लेता है, रिजाए खुदा इत्बाए मुस्तफ़ा बुला ही देता है, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दंगे फसाद करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है शैतान, आयत नंबर 17, 18, यहाँ ये सारा अल्लाह शैतानी फितरत 22 तक अल्लाह ताला शैतानी फितरत ही हमें बता रहा है। शैतान तब से अब तक साजिशें कर, उसे मौके की तलाश में होता है कि मैं कब मौका मिले तो मैं वसवसा अंदाजी करूं, मैं मक्करबाजी करूं, मैं चालबाजी करूं। जहां उसे मौका मिलता है शैतान अल्लाह के बंदों के ऊपर हमले करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ने तो फैसला सुना दिया हुआ है। अल्लाह कहता है जिनमें शैतानी हसलतें आदतें और हरकतें होंगी ना, अल्लाह कहता है, अल्लाह ने शैतान को उसी वक्त कहा था मैं तुम्हारे साथ और जो तुम्हारे पीछे चलेंगे ना तुम्हारी हसलतों और आदतों वाले, मैं जहन्नुम को इनके साथ भर दूंगा। आपको समझ आ रही है? ये शैतानी फितरत हसलत और आदतों वाले लोग जो है ना, जो ये हरकतें करते हैं, वो शैतान के साथ ही होंगे। ये जहन्नुम का ईंधन है जो इकट्ठा हो रहा है। आगे अल्लाह ताला देखिए अम्मा हवा का और आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, अल्लाह ताला हमें इससे ये समझा रहा है, जितना मर्जी शैतान भड़काए भटकाए, लेकिन क्या जन्नत में वापसी होगी उनकी। जन्नत में वापसी हो सकती है जो आजजी वाले होंगे, अक्कड़ वाले नहीं, आजजी वाले होंगे, जारी वाले होंगे, मिस्कीनी वाले होंगे, फकीरी वाले होंगे, सादगी वाले होंगे। अल्लाह कहता है उनसे गलतियां होंगी, गुनाह होंगे, उनसे खताएं होंगी, भूलेंगे भटकेंगे, लेकिन जब वो भूल जाएंगे, वक्ती तौर पर भूल जाएंगे, वक्ती तौर पर उनसे गुनाह हो जाएगा, वक्ती तौर पर वो शैतान के पीछे लग जाएंगे, लेकिन क्या अल्लाह कहता है फिर जब उन्हें एहसास होगा हमने गलत किया, अल्लाह के आगे जारी मिस्कीनी आजजी का इजहार करेंगे ना, तो जिस तरह अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वापस जन्नतों में बुला लिया था, इस तरह अल्लाह कहता है मैं अपने नेक बंदों को फिर से जन्नतों का रास्ता दिखा दूंगा। यानी शैतान जितने मर्जी मकर हमले साजिशें करता रहे, अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को जब वो मिस्कीनी और आजजी में आ जाएंगे ना, तो मैं उन्हें हक का रास्ता दिखा दूंगा, उन्हें मुआफ कर दूंगा। इसलिए देखें आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद ही दुआ सिखाई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसाना, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खता के बाद अकड़ नहीं गए थे, वो आजजी में चले गए थे, रो रहे थे, ज़ारो कतार रो रहे थे, या अल्लाह हमें मुआफ कर दे, तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। लेकिन अल्लाह देखे दो फितरतें बता रहा है, एक अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की नूरानी फितरत बता रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह शैतान की शैतानी फितरत बता के अल्लाह ये समझा रहा है इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक नूरानी तबीयत वाले हैं जिनसे गलती खता हो जाए, ज्यादती हो जाए, फौरन रियलाइज करते हैं, फौरन तौबा ताइब करते हैं और फिर अल्लाह के रास्ते पर
چلتے ہیں، ایک شیطانی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر بہانے اور طویلیں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی اپنی طرف لگا کے تو حق کے راستے سے یعنی فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے درمیان اس طرح دو طرح کے لوگ ہر وقت ہوں گے، تو رحمانی گروہ کے ساتھ رہنا، شیطانی گروہ، شیطانی فطرت، شیطانی خصلتوں اور شیطانی عادتوں والے لوگوں سے بچنا، یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے ہر وقت تقوی بہترین لباس، آیت نمبر 26 میں اللہ کہہ رہا ہے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، تقوی میں رہنا، حدود اللہ، تقوی کا مطلب ہوتا ہے حدود اللہ میں رہنا۔ شیطان تمہیں بڑا بھڑکائے گا، شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا جو تیرا دل کرتا ہے۔ شیطان میں آپ کو بتاؤں ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے، شیطان کا کام ہی ہے وسوسات، وسوسات سے بنتے ہیں جذبات۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اندر ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے شیطان کی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے جذبات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ شیطانی وسوسات ہیں۔ کتنے ہی میں آپ کو بتاؤں ہمارے جذبات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے، ہمارے نہیں ہوتے۔ کتنے ہی دیکھیے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو ہم کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں، میں نے ایسا کیوں کیا، بھائی میں نے ایسا کر دیا، میں تو ایسی تھی ہی نہیں، میں تو کبھی نہ ایسے کروں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا؟ بعض دفعہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں، بعد میں ہم خود حیران ہوتے ہیں مجھے تو ایسی توقع تھی ہی نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو کبھی سوچوں بھی نہ ایسا کرنا، لیکن میرے سے ہو گیا۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ وقتی طور پر شیطان کے جب آتے ہیں نا، ہمارے اوپر وسوسات آتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے جذبات ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں یہ میرے خیالات ہیں، میں اس کو سوچنے لگ گئی۔ ان وسوسات کو جب میں نے اپنے جذبات سمجھ کے، خیالات سمجھ کے جب میں نے سوچنا شروع کیا نا تو پھر میں نے اس پر عمل کر دیا، اس کے اثرات، پھر اس کے اثرات کے تحت میں نے اس پر عمل کر دیا۔ بعد میں نے سوچا یہ میں نے کیا کیا۔ تو یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تقوی کا لباس پہنے رکھنا، شیطان تمہارے تقوی کے پیچھے ہے۔ دیکھیں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ جو شیطان وسوسات ڈالتا ہے نا تمہارے دل کے اندر، اصل میں وہ تمہیں حدود اللہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ جو تم من پاک نیت صاف لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ کا جو تم مقصد حیات لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تقوی ہے۔ شیطان تجھ سے یہ چھیننا چاہتا ہے۔ دیکھیں آپ نے سنی گہری بات، آپ کو سمجھ آئی؟ شیطان ہماری نمازوں کے پیچھے نہیں ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ شیطان ہمارے حج عمرے روزے کے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں گہری بات سمجھا رہا ہے، شیطان اگر کسی چیز کے پیچھے ہے نا تو وہ تیرا تقوی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج دکھ کی بات ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے نا جو، وہ بھی تقوی ہے، کیونکہ ہم نے خود کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا ہوا ہے۔ ہمارے جذبات شیطانی، ہمارے خیالات شیطانی، ہمارے کہتے ہیں نا معاملات شیطانی، ہر چیز شیطانی، دنیاوی، نفسی، ہم وقتی، خوشی، خاندانی، ہم نے تو اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے، رحمان کے ہاتھوں نہیں بیچا ہوا۔ اگر ہم نے رحمان کے ہاتھوں بیچا ہوتا نا تو ہماری سوچ قرآنی ہوتی، ہمارے جذبات قرآنی ہوتے، ہمارا اخلاق قرآنی ہوتا، ہماری گفتار قرآنی، ہمارا کردار قرآنی، ہمارے معاملات قرآنی، ہمارا تو صبح شام زندگی کا راستہ صراط المستقیم نورانی قرآنی ایمانی ہوتا۔